امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران اور دیگر مقامات دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اصفہان، قم، کرمانشاہ، شیراز اور تبریز میں دھماکے۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے۔ اسرائیل نے ایران کے مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، کہا ایرانی شہر میناف میں لڑکیوں کے اسکول پر اسرائیلی بمباری، حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 51 ہو گئی۔ ایرانی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے اسرائیلی دعوے مسترد۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف اور صدر مسعود پزشکیان بھی محفوظ ہیں، ایرانی حکام نے تصدیق کر دی۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق 4 کا نام دے دیا۔ خطے میں موجود کئی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں بحرین میں تعینات امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ بھی شامل ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا 2 ٹوک پیغام، کہا آپریشن امریکی فوج اور بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جارح دشمن کے علاقائی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ خطے میں تمام اسرائیلی اور امریکی اڈے ایرانی میزائلوں سے متاثر ہوئے، بولے دشمن کو فیصلہ کن شکست دینے تک حملے جاری رکھیں گے۔ خطے میں تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایران کا جوابی وار، 5 اہم امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش۔ سعودی عرب، بحرین، کویت اور ابوظہبی میں دھماکوں کی آوازیں۔ خلیجی خطے میں کشیدگی شدید، بحرین کے الجیفر بیس اور امریکی نیوی کی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ الزفرہ ایئر بیس UAE بھی ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنی۔ کویت میں سائرن بج اٹھے، قطر کی فضائی حدود میں ایرانی میزائل تباہ کیے گئے۔ ابوظہبی کی فضائیہ میں میزائل مار گرائے گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی تنصیبات ہمارے ہدف پر ہیں۔ خلیجی ممالک میں ہائی الرٹ، خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خطے کے ہم منصبوں سے اہم رابطے، ایران نے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کی اپیل کر دی۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، عباس عراقچی نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے وزراء خارجہ سے سلسلہ وار رابطہ کیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عراق کے وزراء خارجہ سے علیحدہ رابطہ۔ تمام ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دیں، ایرانی وزیر خارجہ کی اپیل، کہا علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فون پر رابطہ، ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اور وسیع تر خطے میں پیدا ہونے والی حالیہ صورتحال کا جائزہ، مختلف پہلوؤں پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایران کے خلاف ہونے والے بلا جواز حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا کشیدگی کو فوری طور پر کم کیا جانا چاہیے، موجودہ بحران کا پرامن اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کے لیے سفارتی عمل کی جلد بحالی ناگزیر ہے۔ تنازع کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ احتجاج دوبارہ شروع کرنے کا وقت قریب ہے، ہم حتمی فتح کے بہت قریب ہیں۔ ایران کے سابق شاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی کی ایرانی عوام سے ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کی اپیل، کہا میں جلد از جلد آپ کے درمیان پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کر ایران کو واپس لے سکیں، اسے دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ فوج، پولیس اور سیکیورٹی فورسز سے بھی کہا ہے وہ مذہبی قیادت سے علیحدگی اختیار کریں، مستحکم اور محفوظ منتقلی کے عمل کا حصہ۔ مشرق وسطیٰ میں بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے خلیجی ممالک کے لیے اپنا فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کے لیے پروازیں بند کر دی گئیں۔ ترجمان PIA کے مطابق یہ پروازیں ابتدائی طور پر کل شام تک یا متعلقہ ممالک کی فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے لیے پروازیں بدستور جاری رہیں گی، تاہم ان کے روٹس تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال سے متعلق پبلک ایڈوائزری جاری کر دی، کسی بھی غیر مصدقہ اشتعال انگیز یا گمراہ کن مواد کو شیئر یا فارورڈ کرنے سے گریز کریں۔ شہریوں کو ہدایت، کہا موجودہ حساس قومی صورتحال کے پیش نظر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے استعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے، شہری صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر مبنی معلومات یا مواد ہی شیئر کریں، افواہوں اور جعلی خبروں کو پھیلانے سے مکمل اجتناب ورنہ کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، کراچی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ TP1 سے 100 ملین گیلن یومیہ پانی کی سیکنڈری ٹریٹمنٹ کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری، 30 جون تک 30 تا 35 ملین گیلن یومیہ ٹریٹمنٹ کا عبوری ہدف مقرر کر دیا گیا۔ کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن اور انرٹیک ہولڈنگ کمپنی کے درمیان G2G مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی ہو گئے۔ کراچی کو اسی سال نمایاں بہتری نظر آئے گی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اجلاس سے خطاب۔